صبح کی ہلکی روشنی مندر کے صحن میں اتر رہی تھی اور ہوا میں گھنٹیوں کی مدھم سی آواز گھلی ہوئی تھی۔ میں نیم دراز پڑا تھا، مگر رات کے مقابلے میں درد کچھ کم تھا، جیسے جسم آہستہ آہستہ خود کو جوڑ رہا ہو۔ پجاری میرے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں وہی جڑی بوٹیاں تھیں جن کی خوشبو اب مانوس لگنے لگی تھی۔ وہ بڑے سکون سے میری پٹی بدل رہا تھا اور ہر بار اس کے لمس کے ساتھ ایک عجیب سی گرمی کے اندر اتر جاتی تھی، جیسے ٹوٹا ہوا وجود پھر سے ترتیب پا رہا ہو۔ دیوی مندر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، بس خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پجاری نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں نہ خوف تھا نہ نفرت، بس ایک گہری پہچان تھی۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، تم یہاں آ سکتی ہو، مگر اندر نہیں۔ یہ سکون کی اور تمہاری بھوک اس سکون کو توڑ دے گی۔ اس کی آواز میں کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک پیار بھری روک تھی۔ دیوی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ اس حد کو سمجھ گئی ہو اور مان بھی رہی ہو۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ ایک طرف وہ طاقت تھی جو ہر چیز توڑ سکتی تھی، اور دوسری طرف یہ سکون تھا جو بغیر لڑے ہر چیز کو تھام لیتا تھا۔ پجاری نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وقت لگے گا، مگر تمہارا جسم ابھی ہارا نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ واقعی ہڈیاں جیسے اپنی جگہ واپس آ رہی ہیں۔ درد باقی تھا، مگر اس میں اب بے بسی نہیں تھی۔ اسی دوران اس کی بیٹی پھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی اور کچھ تازہ پتے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھی اور خاموشی سے میرے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی، مگر اس کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ خود کو نہیں جانتی، مگر اس کے اندر کچھ بھی بہت صاف اور روشن ہے۔ میں ایک لمحے کو اس میں کھو سا گیا۔ میں نے چاہا کہ وہ میری طرف دیکھے، بس ایک نظر، مگر اس کی آنکھیں جھکی رہیں۔ وہ صرف اپنے کام میں مگن تھی، جیسے اس کے لیے دنیا کا ہر کام عبادت ہو اور وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی محتاج نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس نے میری طرف دیکھا، بس پجاری کی طرف ہلکی سی نظر اٹھائی۔ اس کا جواب ہو۔ پجاری مسکرایا اور بولا، اس کا دل بہت سادہ ہے، یہ لوگوں کو نہیں دیکھتی، یہ صرف اپنے ایشور کو دیکھتی ہے۔ تم اسے آواز دو گے تو بھی شاید نہ سنے، مگر اگر تمہاری نیت صاف ہوئی تو یہ خود سمجھے گی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دیوی اب بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں اس لڑکی پر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ اس پاکیزگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، یا شاید اس سے دور رہنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتا گیا، میری سانس بہتر ہونے لگی اور میں تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا، مگر میری نظریں بار بار اس لڑکی کی طرف چلی جاتی۔ وہ جب بھی آتی اپنے کام میں مگن رہتی، نہ ہنستی نہ بولتی، بس خاموشی سے خدمت میں لگی رہتی اور چلی جاتی، جیسے وہ اس دنیا کا حصہ ہو کر بھی اس سے الگ ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور سوچا کہ ایک طرف دیوی ہے جو خون سے زندہ رہتی ہے، اور دوسری طرف یہ لڑکی ہے جو شاید صرف دعا سے زندہ ہے، اور میں ان دونوں کے درمیان پھنس گیا ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں فیصلہ صرف زندگی کا نہیں بلکہ راستے کا بھی ہے۔ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔